أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے۔ اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمینہ کے لال باعث تخلیق کائنات
احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت منزہ اور کریم ذات پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج 26 ذی الحج سرکار حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ ہر سال ان دنوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور پھر اس دن کے حوالے سے اس شخصیت کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کی سیرت بیان کی جاتی ہے، اس کو بار بار دہرانے کا کیا مقصد ہے؟ تو وہ سورہ ابراہیم کی تقریباً 5ویں آیت ہے، ابتدا میں ہی ہے۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان لوگوں کو اللہ کے دن یاد کرواؤ۔ تو یہ بھی ہم جو کام کرتے ہیں یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ یہ اللہ کے دن کون سے ہیں، اس کی آگے لمبی تفصیل ہے۔ جن دنوں میں اللہ کی کوئی کسی قوم پہ نعمتیں نازل ہوئیں وہ اللہ کے دن ہیں، اور اگر کسی قوم پہ عذاب نازل ہوا ہے تو وہ بھی یاد کرواؤ کہ دیکھو اس فلاں دن فلاں قوم کو نافرمانی کی وجہ سے یہ ان کے حالات ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اپنا فضل عطا کیا تو وہ بھی اللہ کا خاص دن ہے، اور اسی طرح جب کوئی اللہ کا مقرب اس کو ملتا ہے جا کے تو وہ بھی اللہ کا دن ہے۔ تو ان ہستیوں کے یہ جو دن ہیں یہ یاد کروانے کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے تاکہ ہم ان کی سیرت و کردار کو دیکھیں، اور وہ جو سورہ توبہ کی آیت ہے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ میری اور تمہاری زندگی کا مقصد تو ظاہر ایک ہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ راضی ہو جائے گا تو ہماری نجات ہو جائے گی، یہی کامیابی ہے۔ تو اس کے لیے بھی اللہ نے ایک شرط یہ رکھی ہے، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، وہ جو کلمہ پڑھنے میں، ایمان لینے میں پہل کی، جنہوں نے سبقت لے گئے، جو پہلے میرے نبی کے غلام بنے ہیں، ان میں مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اب نیکی کے کاموں میں جو ان کی پیروی کرے گا مہاجرین اور انصار، ان پہ اللہ راضی ہے اور وہ اللہ پہ راضی ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے بھی یہ کنڈیشنل ہے، مشروط ہے یہ بات کہ اللہ تمہاری نیکی کو دیکھے گا کہ تم نے نبی کے غلاموں کی پیروی میں وہ نیکی کی ہے کہ مخالفت میں کی۔ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ یہ 11واں پارہ آپ شروع کریں گے نا تو وہاں پہ یہ آیت آ جائے گی۔ یعنی اللہ نیکی تو نیکی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اب وہ لوگ جو ان کی اتباع کریں گے نیکی کے، احسان یہاں نیکی کے معنی میں، تو اب آپ دیکھیے کہ کتنا ضروری ہے ان لوگوں کے دنوں کو منانا اور ان کی سیرت و کردار کو دیکھنا کہ نیکی کی جو قبولیت ہے وہ ان کی اتباع میں ہے۔ اور دوسری جب وہ معروف حدیث آپ نے سنی ہے کہ ایک ہی
ظاہر ہے گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، اور جب اس گروہ کی نشانی پوچھی گئی تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنتی علیکم و سنت الخلفاء راشدین مہدیین، جو میرے راستے پہ چلے گا اور میرے خلفاء راشدین کے راستے پہ چلے گا۔ تو یہ چیزیں قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی بالکل واضح ہیں، اور باقی ظاہر ہے ہم نے تو صرف باتوں کی حد تک کری باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عملاً پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اپنی جانیں بھی اور اپنا مال بھی، اپنی اولاد بھی، اپنا وطن بھی، جو جو کوئی چیز محبت والی ہو سکتی تھی سب اللہ کے نبی پہ قربان کی۔ اب اس میں بھی اختلاف ظاہر ہے ہر جگہ موجود ہوتا ہے، لیکن ہماری جتنی بھی ابتدائی کتابیں ہیں، پہلی صدی کی، دوسری صدی کی، تیسری صدی کی، مثلا یہ طبقات ابن سعد، یہ 100 سال کا فرق ہے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ طبری ہے وہ اس سے قریب کا ہے، امام ذہبی نے، امام حجر نے، یہ جتنے بھی ہمارے بڑے نام ہیں، ان سب لوگوں نے حضرت عمر فاروق کی شہادت جو ہے وہ 26 ذی الحج کو لکھی، آج کا جو دن ہے۔ لیکن بعد میں آنے والوں نے کچھ یکم محرم بھی، لیکن وہ بہت چھوٹا سا طبقہ ہے۔ جو بڑے بزرگ ہیں انہوں نے مثلا بدایہ و نہایہ میں امام ابن کثیر نے 27 بھی لکھی، تو 26 اور 27 پہ زیادہ کا اتفاق ہے۔ کچھ لوگوں نے پھر بتایا کہ بہت مختصر سے لوگ اور بہت بعد میں آنے والے جو ہیں انہوں نے یکم محرم بھی شہادت کا دن لکھا ہے۔ اب یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، ظاہر ہے اس مختصر وقت میں ان کی سیرت کے تمام پہلوؤں پہ تو روشنی نہیں ڈالی جا سکتی، اتنے عظیم لوگ ہوتے ہیں، ان کی سیرت کا ایک ایک پہلو بڑا کمال کا ہوتا ہے، عدالت کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے، یہ جتنے ادارے آج کل آپ کو نظر آ رہے ہیں، آج کل آپ یہ ہمارے بچے بڑے مروب ہوتے ہیں کہ ہم لندن گئے تھے، ہم یورپ میں گئے، جاپان میں گئے، تو وہاں پہ شیر خوار بچوں کے لیے وظائف ہوتے ہیں، جب تک بچے کو روزگار نہیں ملتا تو گورنمنٹ سٹیپنڈ دیتی ہے، وظائف دیتی ہے۔ تو یہ سارا نظام حضرت عمر فاروق نے دیا تھا، شیر خوار بچوں کے وظائف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگائے تھے۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے کہا تھا کہ فرات کے کنارے اگر ایک کتے کا یا بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو مجھے قیامت والے دن پوچھ گا چھوڑ۔ تو یہ حکومت کا تصور بھی، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یروشلم سے واپسی پہ وہ ایک خیمے میں، راستے میں صحرا میں ایک خیمہ تھا تو وہاں چلے گئے، ایک بڑھیا بیٹھی تھی، اس کے ساتھ گفتگو شروع کر دی، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ اصول مجھے اس بڑھیا نے سکھایا تھا۔ تو آپ اس کے پاس بیٹھ کے کہنے لگے کہ اماں سناؤ آج کل تمہارا امیر المومنین بادشاہ کیسا ہے؟ اماں نے کہا کہ وہ تو مدینے میں رہتا ہے، ہم سینکڑوں میل دور ہیں، اس کو کیا خبر۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اماں جی اب خود ہی بتا رہی ہیں کہ اتنا لمبا سفر ہے، سینکڑوں میل کی دوری ہے، تو اتنی دور بیٹھ کے وہ تمہارا کیسے خیال رکھ سکتا ہے، اس کو کیا پتہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس بڑھیا نے مجھے کہا اگر سینکڑوں میل دور رہ کر وہ میرے حالات کی واقفیت نہیں رکھتا تو اس کو امیر المومنین بننے کا حق کیا ہے؟ یہ حق اس نے کو کس نے دیا ہے کہ وہ عوام کا بادشاہ بنے، حکمران بنے؟
تو یہ ویلفیئر سٹیٹ جس کا تصور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، یہ بیت المال کو اس لیے تو نہیں ہوتے تھے، اسی لیے تو یہ ہمارے ہاں بربادی کہ یہ حکمرانوں کی عیاشی کے لیے نہیں ہوتے، یہ تو ظاہر ہے عوام کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے انہوں نے جو دیکھیے پھر یہ ابھی تک ہمارے ہاں تو اس لیول پہ جا کے کبھی بات نہیں ہوئی۔ اس میں آپ نے اپنی بیٹی ام المومنین سیدہ حفصہ سے بھی پوچھا تھا، اپنی بیوی سے بھی پوچھا تھا۔ اس سے پہلے تو یہ ادارے نہیں تھے، ظاہر ہے مملکت بہت پھیل گئی تھی اور یہ اسلامی ریاست کے بارڈروں پہ جا کے افواج کی ظاہر ہے ڈیوٹی لگتی تھی، تو کس درجے پہ جا کے انسانیت کی رہنمائی کی۔ اور میں آپ کی حیرانگی کے لیے، ہمارے جو بچے یورپ میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ویلفیئر کے قوانین وہاں چلتے ہیں ان کو وہ آج بھی عمرز لا کہتے ہیں، یعنی ویلفیئر کے جو قوانین ہیں۔ تو اب ایک فوجی کی اگر ادھر بصرہ میں ڈیوٹی لگا دی ہے، ادھر بغداد میں سینکڑوں میل دور چلا گیا ہے، کوئی مصر میں چلا گیا ہے، تو آپ نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ جو نبی پاک کی زوجہ محترمہ حضرت عمر کی تو بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں، اپنی بیوی سے، اپنی لونڈ، ان سب عورتوں سے پوچھا کہ ایک عورت اپنے خامند کے بغیر کتنے دن رہ سکتی ہے؟ تو جب حضرت حفصہ نے بھی اور سب نے یہ بتایا کہ ایک عورت صرف اپنے خامند کی 3 مہینے سے زیادہ جدائی برداشت نہیں کر سکتی، تو یہ پھر قانون یہ بھی حضرت عمر فاروق نے بنایا جو آج تک ہمارے اداروں میں چلتا ہے، نائٹ پاس کا، کہ ہر 3 مہینے کے بعد یہ جو شادی شدہ لوگ ہیں یہ واپس اپنے گھروں میں آئیں گے۔ تو اس حد تک قوانین کو اور انسانی فطرت کو سامنے رکھے ہوئے قوانین کا اجرا کرنا۔ تو یہ مت سوچا کریں کہ یہ دین صرف نماز روزے تک آپ کو بتاتا ہے، یہ زندگی کے تمام مسائل آپ کو بتاتا ہے۔ دیکھیے میرے پاس کئی دفعہ لوگ آتے ہیں، بچہ جنوبی کوریا میں ہے، جاپان میں ہے، 4 سال آتے نہیں ہیں۔ اگر بیوی کہہ دینا کہ مجھے تیری ضرورت ہے اور وہ واپس نہیں آتا اپنی بیوی کے پاس، اس دورانیے میں اگر وہ کوئی حرام کا کام کرے گی تو اس کا ذمہ دار خاوند ہے، وہ نہیں بچ سکتا۔ اور اس دورانیے میں اس نے اگر کوئی کمائی کرنی ہے تو وہ حلال کی نہیں ہوگی۔ یہ اتنے سخت احکامات ہیں۔ تو مجھے تو کوئی پوچھنا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر تم نے شادی کرنی ہے تو اس کو کہو کہ وہ ساتھ لے کے جائے۔ یہ کرپشن ہمارے معاشرے میں کیوں پیدا ہوئی ہے کہ 4 سال 5 سال بچے جو ہیں وہ بیویوں سے جدا رہتے ہیں اور آخر میں پھر نتائج آپ خود دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ تو یہ دیکھیے آج کا جو دور آپ کا سوشل میڈیا کا، اور آج سے 1400 سال پہلے جو اس دین نے ہماری پوری فطرت کو سامنے رکھ کے قوانین بنائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو کنٹریبیوشن ہے انسانی حوالے سے جو میں یہ باتیں کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے پچھلے سال بھی میں نے ایک بات کی تھی آپ سے، ہمارے ہاں تو تکلیف کی بات یہ ہے کہ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک خدشے کا اظہار کیا کرتے تھے اور وہ خواب بھی دیکھا تھا کہ میرے ممبر پہ بندر ناچنا شروع کر دیں گے، اور وہ کیفیت بن گئی کہ ممبروں پہ وہ بندر آ گئے جنہوں نے اس دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ میں کل پرسوں سے بلکہ ہفتے سے ہی بچے پریشان ہیں، آپ سن کے حیران ہوں گے۔ اس وقت اس ملک میں 25 کروڑ کی آبادی میں سے 3 کروڑ نوجوان وہ ہیں جنہوں نے خدا کا انکار کر دیا، ملحد ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں، دین کو ہی چھوڑ دیا۔
3 کروڑ تو وہ ہیں جو سامنے آ گئے ہیں رجسٹر، جو خفیہ ہیں ان کی تعداد کا تو علم نہیں۔ اور میں نے آج سے 20 سال پہلے یہ بات کہنا شروع کی تھی کہ اگر یہ مولوی ممبروں پہ اسی طرح لڑتے رہے تو اگلی نسل دین سے دور ہو جائے گی، یعنی اگلی نسل تو یہ کہے گی کہ اس دین کے پاس تو ہمارے مسائل کا حل ہی نہیں ہے، بجائے ان کے سوالوں کے جواب دینے کے آپ نے دین کو ہی الجھا دیا۔ اور آج یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کا انکار کرنے پہ آ گئے۔ تو یہ ہمیں یہ قرآن کریم کا درس ہم نے کیوں شروع کیا تھا کہ باقی ساری کتابیں غلط ہو سکتی ہیں، تم نے رہنمائی لینی ہے تو اس قرآن سے لو، یہی میرے پیغمبر چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے لیے، قرآن اور اہل بیت۔ میں نے پچھلے سال جب وہ بات کی تھی، کتنے نوجوان سینکڑوں کی تعداد میں، لیکن بات تو دلیل سے کرے نا کسی کے ساتھ، کہ وہ کتاب ہی جھوٹی ہے، اس کے مصنف کا جو نام ہے قیس ہلالی کا وہ وجود ہی نہیں رکھتا، لیکن اس میں یہ کہانی لکھ دی گئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کا گھر جلایا تھا، ان کی پسلیاں توڑ دی تھیں، ان کو مارا تھا۔ اب دیکھیے حضرت عمر فاروق کا یہ نقشہ جب پیش کیا جائے گا تو یہ نسل دین کے قریب آئے گی کہ یہ نبی نے تیار کیے تھے لوگ، جن لوگوں نے نبی کی بیٹی کا گھر جلا دیا تھا، لیکن وہ کتاب بھی جھوٹی ہے، وہ بندہ ہی جھوٹ ہے، ایسے ہی کہانی لکھ دی گئی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ظالموں کی اتباع کا حکم دیا، یعنی یہ بھی شرم نہیں آتی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ان مہاجرین اور انصار کی اتباع کرو، اگر یہ ظالم ہیں تو اللہ تمہیں ظالموں کی اتباع کا حکم دے رہا ہے، یعنی تم نے نہ قرآن کا کچھ چھوڑا نہ حدیث کا کچھ چھوڑا۔ اور کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے فرقے ڈیولپ کریں گے تو ہمارے نذرانے اور پیسے آئیں گے اور ہم اس دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ آیت ہم نے پچھلے جمعے میں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، تمہاری گواہی میں نے اور تم نے نہیں دینی، تمہاری گواہی اللہ کے رسول نے دینی ہے۔ منہ سے بات نکالتے وقت ہوش کے ناخن لیں کہ شاہد کون ہوگا اس دن، قیامت والے دن اس امت کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی ہے۔ کیا اعمال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے؟ اب وہ جھگڑا شروع کر دیا، صدیق کون ہے؟ بچے یقین جانیے اتنے پریشان ہیں، کوئی کہتا ہے ابو بکر صدیق ہیں، دوسرا گروہ کہہ رہا ہے حضرت علی صدیق ہیں، تیسرے نے کوئی اور باتیں شروع کر دی۔ اب ان باتوں پہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ صدیق کون ہے، یہ ہے اس امت کے جھگڑے۔ فلسطین میں بچے ذبح ہو رہے ہیں، ان کی کوئی فکر نہیں ہے، 15 لاکھ افغانستان میں مار دیے گئے، عراق میں کو 20 لاکھ مار دیا گیا، شام کے لوگ دربدر ہو گئے، الجزائر کے ہو گئے، اور امت کو یہ فکر ہے کہ صدیق کون ہے، ابو بکر ہے کہ علی ہے، ابو ذر غفاری ہے کون ہے؟ انہوں نے دین کا کام کرنا۔ ہائے ہائے ہائے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ہیں۔ آپ کے لیے میں یہ بات، ظاہر ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، پھر کنفیوز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اولئک الذین انعم اللہ
اور وہ لوگ جن پہ اللہ نے انعام کیا. یہ 5واں پارہ ہے بھائی، گھر جا کے خود بھی اس کو پڑھا کریں، میں تو ہر جمعے آپ کو دعوت دیتا ہوں. وہ جو انعام یافتہ ہیں، جن کی اطاعت کرنی ہے، جن کی فرما برداری کرنی ہے، ان میں سر فہرست کون ہے؟ من النبیین. نبی ہیں نا، انبیاء ہیں، ان کی پیروی کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور دوسرا من النبیین والصدیقین، دوسرے انعام یافتہ صدیقین ہیں. میں نے جب بچوں کو یقین جانیے یہ آیت پڑھائی نا تو ان کی حالت دیکھنے والی تھی، کس خوشی کے ساتھ کہ قرآن کریم نے کتنا صاف ہمیں بتایا. صدیقین جمع کا صیغہ ہے، کسی ایک کو صدیق نہیں کہا، نبی کے ارد گرد جتنے بھی ہیں سب کو صدیق کہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، آستان عالیہ نگر شریف. قرآن نے کوئی ایک کو صدیق کہا ہے، جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. وہ سراج منیرہ کی منزل پہ، رحمت للعالمین کے مقام پہ فائز، امام الانبیاء، وہ صادق اور امین جس کو اپنا کہے وہی صدیق ہے. قرآن کہے کہ وہ جمع میں ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تم ایک دو کے لیے جھگڑ رہے ہو. اسی پیغمبر نے فرمایا تھا اس زمین کے اوپر اس آسمان نے ابو ذر سے بڑا سچا نہیں دیکھا. اگر آپ کہیں گے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو خدیجہ سے بڑا سچا کون ہے؟ عائشہ اگر صدیقہ ہیں تو خدیجہ صدیقہ نہیں ہے. یہ تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ سلمان فارسی سے بڑا صدیق کون ہے؟ اور حضرت بلال سے بڑا سچا کون ہے؟ جس نے تپتے ہوئے کوئلوں پہ لیٹ کے جس کی چربی بھی پگھل گئی تھی اور اس سے کوئلے بجھے تھے اور پھر حق کی گواہی دی تھی، اس سے بڑا سچا کون ہے؟ کیا بات، کیا بات. اس لیے قرآن نے صدیقین کہا ہے. کاش تم قرآن سے رہنمائی لیتے تو یہ جھگڑے نہ کرتے. میرے پیغمبر کی ساری ازواج صدیقہ ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک دفعہ یہ بات کہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خدیجہ سے بہتر بیوی اللہ نے آپ کو عطا کی. وہ تو بوڑھی تھی، آپ کو کنواری بیوی عطا کر دی گئی. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول اللہ 1 مہینہ میرے ساتھ نہیں بولے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا عائشہ خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی تھی جب سب نے مجھے جھٹلایا تھا. جب ہم اما عائشہ صدیقہ کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم خدیجہ کو صدیقہ نہیں سمجھتے. یہ تم نے لفظوں میں الجھ کے، کیا ہم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے واضح حدیثیں موجود ہیں، کیا ہم ان کو صدیق نہیں سمجھتے؟ ہم عمر فاروق کو صدیق نہیں سمجھتے؟ سرکار نے فرمایا تھا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جراح ہے جس نے غزوہ بدر میں اپنے باپ کو قتل کیا ہے. اس سے بڑا سچا کون ہوگا؟ اب دیکھیے قرآن کریم کے ایک لفظ نے انسانوں کو کیسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. جیسے نبی 1,24,000 کم و بیش ہیں، وہاں صدیقین کی تعداد بھی کوئی کم نہیں ہے.
ظاہر ہے وقت پھر کم رہ گیا ہے. میں نے ایک جملہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ کہا تھا کہ یہ قربانی کے جانور بھی کیا ہیں؟ شعیرہ سے شاعر اللہ کی، وہ جو قرآن نے لفظ استعمال کیا کہ اللہ کی نشانیاں ہیں. میں نے ایک جملہ آپ سے کہا تھا کہ یہ نشانی کی عزت کیوں ضروری ہے؟ بھائی قرآن نے کہا ہے نا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہ دل کا متقی ہے. اس کے تقوی پہ شک نہ کرنا. تو تقوی کا معیار بھی یہی بتایا کہ اللہ کی نشانی کی عزت کرے. ماں باپ کا احترام بھی اسی لیے ہے کہ ماں باپ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اس نے پیدا کیا ہے لیکن اس نشانی کے ذریعے سے پیدا کیا ہے. ماں کو دیکھ کے تمہیں اللہ کے خالق ہونے پہ یقین آتا ہے. وہاں میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی کہ نشانی تمہیں اصل تک لے کے جاتی ہے. نشانی کی عزت کیوں ہے؟ شاعر اللہ کی تعظیم کا اللہ نے کیوں قرآن میں حکم دیا ہے؟ اس لیے کہ نشانی تمہیں اصل تک پہنچا دے گی. میں نے مثال آپ کو مسجد کی دی تھی کہ اصل مسجد ہے نا لیکن نشانی اوپر مینار ہے. آپ 1 کلومیٹر دور بھی نشانی کو دیکھ کر اصل تک پہنچ جائیں گے. بھائی نشانی کو دیکھیں گے تو اصل تک پہنچ جائیں گے نا. یہ صدیقین قرآن جن کو کہہ رہا ہے اس صادق اور امین نے جس کو اپنا کہا، یہ صدیق نشانیاں ہیں اس صادق تک پہنچنے کے لیے. اگر یہی ظالم ہیں غاصب ہیں تو پیغمبر تک ظالموں نے تو نہیں پہچانا نا. ظالم تمہیں بتائے گا نبی کا راستہ؟ اگر تم صحابہ کو ہی ظالم ثابت کرو گے، امہات المومنین کی ہی توہین کرو گے، تو تمہیں نبی تک پھر کون پہنچائے گا؟ اب ایک طرف کیا ہے وہ دیکھو جی، صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضرت علی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد رسول اللہ کاٹ دو، اور حضرت علی نے بات نہیں مانی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نہیں کاٹ سکتا. اب ایک گروہ وہ ہے جو حضرت علی کی شان میں گستاخی کرتا ہے. میں نے اسی لیے پچھلے جمعے آپ سے کہا تھا نہ ناسبی بنو، نہ خارجی بنو، نہ رافضی بنو. مجھے ایران کے یہ جو روحانی پیشوا تھے سید علی خامنائی جو شہید ہوئے 2 مہینے پہلے، اہل علم پھر بھی اہل علم ہوتے ہیں. ایک بندے نے کہا کہ خامنائی صاحب فلاں جو عالم ہے نا وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتا ہے، ان کے متعلق غلط جملے کہتا ہے کہ انہوں نے حضرت علی سے جنگ کی. خامنائی صاحب نے ایک بڑا جملہ کہا. انہوں نے فرمایا اس مولوی نے ام المومنین عائشہ صدیقہ کی توہین نہیں کی، اس نے پیغمبر کی توہین کی ہے، اس نے نبی کی توہین کی ہے. عائشہ کون ہے؟ نبی پاک کی زوجہ محترمہ جن کو قرآن نے ام المومنین کہا ہے. نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. اس لیے میں نے پچھلے جمعے بھی آپ سے کہا تھا کہ اہل سنت کا وہ بیلنس عقیدہ کہ اگر نبی کے یاروں کو برا بلا کہو گے تو تم نبی کی توہین کر رہے ہو، نبی کی اہل بیت کو برا بلا کہو گے تو نبی کی توہین کر رہے ہو. صحابہ کے متعلق گفتگو کرو گے، امہات المومنین کے. دیکھیے میں تو کمزور سا انسان ہوں، ظاہر ہے ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے.
اگر میرے پاس بیٹھے میرے دوست کی کوئی توہین کرے تو میں تو اس کا تھپڑ لگا دوں کہ یہ توہین تو میرے دوست کی نہیں کر رہے، میری کر رہے، وہ تم نبی پاک کے یاروں کی توہین کرو گے۔ میری بیوی کے متعلق کو سر عام گفتگو کرے میں برداشت کروں گا؟ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں اتنی کم رہ گئی ہیں کہ آپ ہر محفل میں بیٹھ کے ان کے متعلق بدتمیزی کریں، حضور کے نواسوں کے متعلق بات کریں۔ ان میں بڑا صدیق کون ہے، چھوٹا کون ہے، یہ درجے لگائیں میرے پیغمبر جو ان کے دلوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تمہاری حیثیت اور اوقات کیا ہے کہ تم صحابہ کے درجے لگاؤ؟ اپنی اوقات بھی تو دیکھو نا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، اگلی جو آیت تھی، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ نبی تو ہم نے اس لیے بھیجے تھے کہ تم ان پر ایمان لاؤ، اور ایمان کون لائے گا؟ وَتُعَزِّرُوهُ، جو اس نبی کی عزت کرتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جو میرے پیغمبر کی عزت کرتا ہو وہ نبی کی بیویوں کی توہین کرے، نبی کے یاروں کی توہین کرے، نبی کے گھر والوں اہل بیت کی، حضرت علی اور ان کی اولاد کی توہین کرے۔ یعنی یہ ہے وہ دین جو ہم لوگوں کے سامنے، ایک یہ کہتا ہے حضرت علی نے جی وہ نہیں، وہ قلم کے ساتھ کاٹا جی انہوں نے نبی پاک کی نافرمانی کی، دوسرے کہتے ہیں جی وہ نبی پاک جب وصال فرمانے لگے تھے تو آپ نے فرمایا تھا مجھے کاغذ اور قلم دو تاکہ میں تمہیں کوئی چیز لکھ دوں، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، تمہاری نجات ہو جائے گی۔ تو صحابہ آپس میں جھگڑ پڑے، کچھ نے کہا کہ حضور کو بخار ہے، سرکار شدید بیمار ہیں، بعد میں لکھوا لیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا حسبنا اللہ، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، جھگڑو نہ۔ تو دیکھو جی اگر حضرت عمر فاروق نے قلم دوات نہیں لانے دی، وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر فاروق گستاخ ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت علی گستاخ، یہ دین ہے۔ اور جب ہمارے نوجوانوں کو پھر عیسائی کہتے ہیں کہ وہ جو نبی نے جماعت تیار کی تھی وہی ظالم اور غاصب تھی، تمہارے تک دین کہاں تک پہنچ گیا؟ تم نے دین کہاں سے، وہاں سے ہی لینا تھا نا، وہ تو خود نبی کی بات نہیں مانتے تھے۔ اب تو وقت ہو گیا ہے، لیکن آیت پھر میں آپ کو بتا دوں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کتنی مخالفوں نے موضوع حدیثیں حدیث کی کتابوں میں درج کر دی جو حضور کے فرمان ہی نہیں ہیں، کتنی ضعیف حدیثیں درج کر دی۔ اب اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ایک شے لکھ کے دینا چاہتے تھے کہ جس کے بعد امت گمراہ نہ ہو اور ان کی نجات ہو جائے، اور وہ بات امت تک نہیں پہنچ سکی چونکہ قلم دوات نہیں دی گئی، اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پھر دین تو مکمل ہی نہیں ہوا۔ بھائی وہ چیز جس سے امت کی نجات ہونی تھی، امت نے گمراہی سے بچنا تھا، وہ امت تک نہیں پہنچ سکی تو دین تو مکمل ہی نہ ہوا۔ اور قرآن کہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تیرے اللہ نے تیرا دین تیرے اوپر تمام کر دیا۔ اگر رہنمائی قرآن سے لوگے تو کتنی واضح چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ یعنی تم لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ جس بات سے بچنا تھا گمراہی سے وہ تو لکھی نہیں گئی، اور قرآن کہے کہ آج تمہارا دین تم پہ مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی گئی۔ اس مکمل دین کو اس قرآن کے حوالے سے دیکھیں۔ کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، اتنا گند ہے کہ کوئی بچہ بھی پڑھے گا تو وہ دین سے دور ہی ہو جائے گا۔
اس لیے ہم نے یہ درس قرآن کا انتظام کیا تھا۔ یقین جانیے یہ نوجوان بچے آ کے جب بتاتے ہیں تو پھر ایک خوشی بھی ہوتی ہے کہ چلو کم از کم ایک پلیٹ فارم تو ہے جہاں سے دین کی بات ہوتی ہے، فرقے کی بات نہیں ہوتی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے جس کے ساتھ میرے نبی نے محبت کی ہے، میرے پیغمبر نے پیار کیا ہے، تم نے کیا نبی سے محبت کرنی ہے؟ چلو وقت ہو گیا، لیکن میں چونکہ عزت کی بات ہے نا، نبی کی عزت تم نے کرنی ہے۔ یہ ایک جملہ یاد رکھنا، پیغمبر کی عزت، جو میں نے پہلے بات کہی ہے، شاید آپ نے اس پہ اتنا غور نہیں کیا۔ اگر آپ کو میرے ساتھ محبت ہوگی تو میرے یار بھی آپ کو اچھے لگیں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ محبت کریں اور میرے دوستوں سے نفرت کریں۔ میری اولاد بھی تمہیں اچھی لگے گی، میرے بہن بھائی بھی آپ کو اچھے لگیں گے۔ مثلا میری بیٹھک میں کوئی بندہ اجنبی آ جائے، میں کہوں گا یہ میرے دوست ہیں، تو وہ اٹھ کے ملے گا، یار بڑی خوشی ہوئی آپ کے دوست سے مل کے۔ یہ عزت جس کا حکم دیا تھا اللہ نے، جنگ سے واپسی پہ کیا ہوا؟ مال غنیمت تقسیم کیا گیا اور سرکار امام حسن اور امام حسین، حضور کے شہزادوں کو بھی تحائف بھیجے گئے۔ بیٹے نے اعتراض کیا تھا، میں فتح مکہ سے پہلے کے مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والا، آپ ہمیشہ حسن و حسین کو میرے اوپر ترجیح دیتے۔ یہ تو جنگ میں شامل بھی نہیں ہوئے اور ان کو مال غنیمت میں سے حصہ دے دیا گیا۔ تاریخی جملے، سرکار عمر فاروق نے نبی پاک کی عزت کا حق ادا کر کے بتایا اور بیٹے سے کہا تیرا نانا حسین کے نانے جیسا نہیں ہے، تیری ماں حسین کی ماں جیسی نہیں ہے، تیرے ماموں حسین کے ماموں جیسے نہیں ہے، اور آخر میں فرمایا تھا تیرا باپ حسین کے باپ جیسا نہیں ہے۔ کبھی ان کی برابری کی بات نہ کرنا۔ یہ ہیں وہ جن کے ذہنوں میں پیغمبر کی عزت ہے تو ان کے ذہنوں میں حسن و حسین کی بھی عزت ہے۔ اس شخص پہ آپ الزام لگائیں گے کہ اس نے حضرت فاطمہ کا گھر جلایا تھا، اور پھر حسنین کریمین کا آپ نے کیا چھوڑا کہ جس شخص نے حضرت فاطمہ کی، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پسلیاں توڑ دی اور ان کو کوڑے مارے، حسن و حسین اسے تحفے لے رہے تھے، تم نے حسن و حسین کی غیرت کا بھی کیا چھوڑا ہے؟ یہ دین لوگوں کو بتا رہے ہو۔ اور پھر جب ایران فتح ہوتا ہے، نوشیروان کی پوتیاں شہربانوں اور گیان بانوں مال غنیمت میں آتی ہیں۔ اس وقت بھی تو بیٹے نے کہا تھا یہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، اس شہزادی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اوے تجھے کون شہزادہ کہتا ہے، شہزادہ تو حسین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، آستانہ عالیہ نگر شریف۔ یہ ہوتی ہے پیغمبر کی عزت۔ اپنے بیٹے کو پیچھے کیا اور شہربانوں کا نکاح سرکار امام حسین کے ساتھ حضرت عمر فاروق نے خود پڑھایا۔ کیا تصور دینا چاہتے ہو لوگوں کو؟ تو خدا کے لیے جن کی اتباع کا اللہ نے حکم دیا ہے انہی کی اتباع کریں تاکہ قیامت والے دن کامیاب ہو سکے۔ ان کی کیٹیگریز، ان کی حدود، وہ نبی پاک ہیں، وہ لگا لیں گے کہ کون بڑا سچا تھا کون چھوٹا سچا تھا۔ ہمیں قرآن نے کہا ہے کہ صدیقین کی ایک کثرت ہے
جو نبی کے ارد گرد بیٹھے ہیں وہ سب صدیق ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا